الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ زکوٰۃ کے مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا بیان 4 عنوانوں پر مشتمل ہے، 4 ٹاپک ہیں جن میں زکوٰۃ کا پورا بیان آ جائے گا۔ پہلا ٹاپک ہے زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ جس طرح روزہ یہ فرض ہے، روزے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وغیرہ، بے شمار آیتیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنی عبادت جو ہے اس میں جو مقام نماز کا ہے، مالی عبادت میں وہی مقام زکوٰۃ کا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر نماز کے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر روزے کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے بغیر زکوٰۃ دیے ہوئے بھی اگر اس پر فرض ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ شروع کریں بیان۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے، غریب کو دیتا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کم سے کم 2.5%، کبھی 5%، کہیں 10% اور کہیں اس کے علاوہ۔ سونا، چاندی، روپیے، پیسے اور مال تجارت، بیچنے کا سامان، بزنس کا سامان، ان 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ 2.5% ہوتی۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 گرام میں 2.5 گرام، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500، 2.5%۔ زمین کی پیداوار،
کھیتی باڑی وغیرہ، اس میں زکوٰۃ کبھی 5% ہوتی ہے اور کبھی 10%۔ جانور جیسے اونٹ ہیں، گائے بھینس ہیں، بکریاں ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی۔ جانوروں کے اندر زکوٰۃ کا حساب فیصد کے اعتبار سے نہیں ہے، پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہاں عدد کے اعتبار سے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں اور شرطیں پائی جائے تو 1 سال کی بکری یا بکرا زکوٰۃ میں دینا فرض ہوگا۔ ہے اونٹ اور دینا کیا ہے؟ بکری یا بکرا۔ 5 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگا۔ کسی کے پاس 25 گائے بھینس ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں میں 1 بکری۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھو یہ جانور ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب شرطیں پائی جائیں، لیکن جانوروں میں زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ ٹکاواری کے اعتبار سے، پرسنٹیج اور فیصد کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عدد کے اعتبار سے۔ اتنے عدد ہو گئے تو یہ دینا ہے، اتنی عدد ہو گئے تو یہ دینا ہے۔ خیر ریٹرن آ جاؤ، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ 2.5%، 5%، 10%، یا اس کے علاوہ وہ مال جو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے اور غریب کو دیتا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ پہلی بات پوری ہوئی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس بندے یا بندی میں 4 صفتیں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جس بندے میں یا جس بندی میں 4 صفتیں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 4 میں سے 1 صفت نہیں پائی جا رہی، 3 پائی جا رہی، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چاروں صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 نصاب کا مالک ہو۔ نمبر 1 مسلمان، پس اگر کوئی مسلمان نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2 عقل مند ہو، پس اگر کوئی پاگل ہے تو پاگل کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، پس نابالغ بچے اور نابالغ بچیاں اگر ان کا اپنی ملکیت کا مال ہے تو چاہے وہ کتنا مال ہو، بچوں کے مال میں، بچیوں کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 4 نصاب کا مالک ہو، سونے چاندی روپیے پیسے مال تجارت وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اندھا دھند نہیں کہ سونا ہے تو اب 2.5% نکال دو، بلکہ شریعت نے شرط رکھی ہے کہ سونا ہو اور اس کا نصاب مکمل ہو تو زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ اگر نصاب سے کم ہے، فکس کوانٹیٹی سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 4 شرطیں سمجھ میں آئی؟ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو۔ جو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی لکھ پتی ہوتے ہیں، اور جو بلینرز ہوتے ہیں ان کے بچے بھی کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان کے بھی بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مال کا مالک بچہ ہو،
کبھی کبھی ویسے ہی رکھتے ہیں کہ بچے کو دینا ہے، ابھی وہ بچے کو انہوں نے دیا نہیں ہے، دینا ہے بعد میں، تو یہ باپ کا ہے، یہ بچے کا نہیں۔ ہاں باپ ارادہ کر کے دے دے کہ یہ میں نے اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو دے دیا، یہ اب اس کا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ مال کس کا ہو گیا؟ بچے کا ہو گیا، بچی کا ہو گیا۔ اور جب سے وہ بچے اور بچی کا ہوا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ بچہ یا وہ بچی بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائیں گے پھر زکوٰۃ فرض ہونا شروع ہوگی۔ جب تک بچے اور بچی یا بالغہ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، وہاں تک ان کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دو باتیں پوری ہوئی۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب؟ وہ کون کون سے مال ہیں جو مال زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں، طرح طرح کے مال ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہر قسم کے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا۔ ہزاروں قسم کے مال ہیں، سب مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان ہزاروں میں سے صرف 8 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہوتی، صرف 8 کے علاوہ جتنی قسم کے مال ہیں وہ سب فری آف زکوٰۃ ہیں، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں، صرف 8 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی۔ وہ 8 قسم کے مال کون ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیے پیسے نقد کیش، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 زمین کی پیداوار، نمبر 6 اونٹ، نمبر 7 گائے بھینس، نمبر 8 بکری اور اس کے بھائی بہن، بھیڑ، گھیٹا اور دمبا۔ بس یہ 8 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہوتی۔ اگر ان مالوں میں سے کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے کہ بھائی مجھ پر زکوٰۃ آ رہی ہے یا مجھ پر زکوٰۃ نہیں آ رہی۔ کتنے قسم کے مال ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے صرف 8 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا اور باقی تمام قسموں کو فری کر دیا کہ ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو جتنے مال ہمارے پاس ہے سب میں زکوٰۃ لگاتے۔ 8 تو یاد ہو گئے آپ کو۔ ایک آدمی کے پاس بہترین قسم کی کار ہے، وہ بھی تو مال ہے، آپ بیچیں گے اس کی قیمت لگے گی۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ حکم دیتے بھائی پورا سال گاڑی استعمال کرتا ہے، میں نے تجھے دی ہے، جب سال ہو جائے زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھے تو گاڑی پر بھی لگاؤ 2.5%۔ کتنی ویلیو ہے گاڑی کی؟ 4 لاکھ اور 10,000 روپے زکوٰۃ دو، ہمیں دینی پڑتی۔ شاندار بنگلہ بنا کے بندہ رہتا ہے، اللہ چاہتے بنگلہ بھی تو مال ہے، اللہ چاہتے تو اس پر زکوٰۃ لگاتے، 2.5% نکالو بنگلے پر، پھر ہمارے گجوے ڈھیلے ہو جاتے کہ نہیں؟ یہ ظلم نہیں ہوتا؟ پھر بھی آدمی شاندار گاڑی استعمال کرتا ہے تو 2.5% کیا بڑی بات ہے، دے۔
قیمتی کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مال ہے۔ اللہ چاہتے تو حکم دیتے جتنے کپڑے تمہارے پاس ہے 2.5% نکالو اس میں زکوٰۃ، باقی 97.5% تو ہمارا ہی ہے۔ اگر 2.5% زکوٰۃ لگائی بھی جاتی تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا، لیکن اللہ کی عنایت ہے، مہربانی ہے، ڈھیل ہے کہ اس نے ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ کو فرض۔ ایک فلیٹ میں آپ رہتے ہیں، دوسرے فلیٹ آپ نے بھاڑے پر رکھے ہوئے، کرائے پر دیے ہوئے، جن کی انکم آتی ہے، اللہ چاہتے تو حکم دیتے بھئی جو رہنے کا مکان ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی ویلیو پہ زکوٰۃ نکالو، نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی برتی، اور اتنی نرمی برتی ہے، اتنی نرمی برتی ہے کہ اتنی نرمی اللہ کے سوا کوئی برت ہی نہیں سکتی۔ زکوٰۃ کا معاملہ GST کی طرح نہیں کہ ہر چیز پہ لگ جاوے، 12%، 15%، 18%، 28%، جو بھی چھوٹی ایک ماچس کی ڈبی بھی ہے اس پہ بھی GST ہے، ہر چیز پہ GST لگتا ہے۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں، صرف 8 قسم کے مال ہیں ان پہ زکوٰۃ لگتی۔ نیز انکم ٹیکس کی طرح بھی نہیں، آمد، رفت، بچت، آوک ہوئی، جاوک ہوئی، اور جو بچت ہوئی، یہ پوری بچت پہ انکم ٹیکس لگتا ہے۔ آپ نے کمایا، آپ نے گنوایا، اور آپ نے بچایا۔ 5 لاکھ آپ نے کمایا، 2 لاکھ آپ نے خرچ کیے، تو بچ گئے کتنے؟ 3 لاکھ۔ اس پر انکم ٹیکس لگتا ہے، سمجھے؟ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ آپ پورا بیان ابھی سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کتنی نرمی اس میں برتی۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو 8 قسم کے مال ہیں جن میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آگے بیان ہے ہر ایک کی تفصیل کا۔ کہ سونے میں، سونا مال زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کب؟ چاندی میں اس کی کیا تفصیل ہے؟ روپیے پیسوں میں، اور مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ ان 4 ہی کو ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کھیتی باڑی والے تو ہیں نہیں، تو زمین کی پیداوار کے مسائل ہم بیان نہیں کریں گے۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بکریوں کے مسائل ہم بیان نہیں کریں گے۔ بہت سالوں پہلے یہ سارے مسائل میں نے تفصیل سے بیان کیے۔ آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی بیان سنیچر کو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔